ماہ شعبان میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ کر اپنی پسند کا نصیب لکھوا لو، لوگ تمہارے نصیب پر رشک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ماہ شعبان کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے ماہ شعبان میں کسی بھی دن پڑھنے والے کا نصیب اور تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی نہیں رہتی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کرے کہ ماہ شعبان میں یہ ایک نایاب اور مختصر سا وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو شعبان کے پورے مہینے میں کسی ایک دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ شعبان کے مہینے میں پڑھا جانے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق اور مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں اور بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ انسان اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے، بس آپ نے اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں یہ ایک وظیفہ لازمی پڑھ لے اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے۔ پیارے دوستوں، اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستوں، اب عمل کیا ہے کہ ماہ شعبان میں جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا وہاب۔ پیارے دوستوں، جس مقصد کی نیت کر کے آپ بیٹھیں گے، اس نام کو پڑھیں گے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے یا ایسی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، بڑے آرام اور دھیان کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل غیب سے حل ہو جائیں گے۔ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر دے گا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآنی سورت، اور یہ سورت دولت کا خزانہ ہے، اور وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ ماہ شعبان میں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے اور ہر طرح کی بے برکتی اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جتنی خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس آیت میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس خوبصورت آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ ماہ شعبان میں کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں سے بھی بے برکتیاں اور رزق کی تنگیوں کو ختم کر دے گا، اور آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔